بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو اسما رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو اسمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جڑ گئے تھے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلیمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے جو عمل کر کے دکھایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تشک کی اتنی مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے، اس کی ہر ادا بہاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کرنے کو جی چاہتا ہے جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کو بھی نقل کرتے ہیں جو اس ارشاد کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے اس کو صغائر گناہوں کے ساتھ محفوظ کیا ہے جیسے پہلے معلوم ہو چکا، مگر احادیث میں صغائر کبائر کی کچھ قید نہیں ہے۔ متعلق گناہوں کا ذکر ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے تعلیم کے وقت اس کی دو وجہ ارشاد فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ ہو، اول تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی شان کا متقاضی یہ ہے کہ جب اس سے کبائر صابر ہو جائے، جب تک رو پیٹ کر اس کو دوہ نہ لے اس کو چین نہ آوے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسو اوقات اتفاق نہیں ہوتا اور ذمہ پرواہ جاتے ہیں جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب و مستحبات کی روایت رکھے گا، وہ خود ہی معلوم کتنی مرتبہ توبہ و استغفار کرے گا، اور نماز میں اتحیات کی آخری دعا میں توبہ و استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایت میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب اور مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ مثلا ایک سنت اس کی مسواک ہے جس کی طرف عام طور پر بے توجہی سے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والوں کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور اس سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کا اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل
عفین کھانے سے 70 مسترتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ مد وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت میں روشن اور چمکدار ہوں گے اور اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنی امتی کو پہچان جائیں گے۔